ہے۔ بلحاظ آبادی رومانیہ یورپی اتحاد کا 7واں بڑا ملک ہے، جس کی آبادی 19 ملین نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کا دارالحکومت بخارسٹ ہے، جو رومانیہ کا سب سے بڑا اور یورپی اتحاد کا 10واں بڑا شہر ہے۔ رومانیہ کی کرنسی کا نام لیو ہے۔ یورپ کا دوسرا سب سے لمبا دریا ڈینیوب جرمنی کے بلیک فارسٹ سے اٹھتا ہوتا ہے اور رومانیہ کے ڈینیوب ڈیلٹا میں خالی ہونے سے پہلے 2857 کلومیٹر تک جنوب مشرق میں بہتا ہے۔ کارپیتھین پہاڑ رومانیہ کو شمال سے جنوب مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں، جس میں 2544 میٹر کی بلندی پر مولڈوو وینیو چوٹی شامل ہے۔ رومانیہ جن علاقوں پر مشتمل ہے، ان میں آباد کاری کا آغاز نچلے قدیم سنگی دور میں ہوا، جس کے بعد ڈیکیا کی بادشاہی، جس کی تصدیق کرنے والے تحریری ریکارڈ موجود ہے۔ ڈیکیا کی فتح اور اس کے نتیجے میں ازمنہ قدیم کے دوران رومن ایمپائر کی طرف سے رومنائزیشن کی تاریخ شامل ہے۔ جدید رومانیہ ریاست سن 1859 میں مولڈاوا اور ولاچیا کی ڈینیوبی ریاستوں کی ذاتی یونین کے ذریعے تشکیل دی گئی تھی۔ نئی ریاست، جسے سن 1866 سے باضابطہ طور پر رومانیہ کا نام دیا گیا ہے، اس نے سن 1877 میں سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران سن 1914 میں اپنی غیر جانبداری کا اعلان کرنے کے بعد رومانیہ نے سن 1916 سے اتحادی طاقتوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ بیسریبیا، ٹرانسلووینیا اور بانت کے کچھ حصے کریسانا اور مارا مورس رومانیہ کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ جون-اگست 1940 میں مولوٹوف ربنٹروپ معاہدے اور دوسرے ویانا ایوارڈز کے نتیجے میں رومانیہ کو بیسریبیا اور شمالی بوکووینا کو سوویت یونین اور شمالی ٹرانسلوانیا کو ہنگری کے حوالے کرنے پر مجبور کیا گیا۔ نومبر 1940 میں رومانیہ نے سہ افریقی معاہدے پر دستخط کیے اور نتیجتاً جون 1941 میں محوری اتحاد کی جانب سے دوسری جنگ عظیم میں داخل ہوا۔ اگست 1944 تک سوویت یونین کے خلاف لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اتحادیوں میں شمولیت اختیار کی اور شمالی ٹرانسلوانیا کو بحال کروا لیا۔ ریڈ آرمی کی جنگ اور قبضے کے بعد رومانیہ ایک سوشلسٹ جمہوریہ وارسا معاہدے کا رکن بن گیا۔ سن 1999 کے انقلاب کے بعد رومانیہ نے جمہوریت اور منڈی کی معیشت کی طرف منتقلی کا آغاز کیا۔ رومانیہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور بین الاقوامی معاملات میں ایک ابھرتی ہوئی درمیانی طاقت ہے۔ اس کی معیشت کا شمار یورپی یونین میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں ہوتا ہے، جو کہ عمومی جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کی 44ویں سب سے بڑی اور پی 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 کے لحاظ سے 36ویں بڑی معیشت ہے۔ رومانیہ نے سن 2000 کی دہائی کے اوائل میں تیز رفتار اقتصادی ترقی کا تجربہ کیا۔ اس کی معیشت اب بنیادی طور پر خدمات پر مبنی ہے۔ یہ آٹوموبل، داشیا اور او ایم وی پیٹرون جس کمپنیوں کے ذریعے کاروں اور برقی توانائی کا پیدا کنندہ خالص برآمد کنندہ ہے۔ رومانیہ کی آبادی کی اکثریت نسلی رومانیائی ہے اور مذہبی طور پر اپنی شناخت مشرقی آرتھوڈوکس عیسائیوں کے طور پر کرتی ہے، جو رومانسکی بولتی ہے۔ ایک رومانوی زبان مزید خاص طور پر مشرقی رومانوی، بلقان رومانوی۔ رومانیہ اقوام متحدہ، یورپی یونین، نیٹو، کونسل آف یورپ، بی ایس ای سی اور ڈبلیو ٹی او کا رکن ہے۔ اب ہم اس کی تاریخ پر کچھ نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا کہتی ہے۔ رومانیہ کی تاریخ بھرپور اور کثیر جہتی ہے، جس میں مختلف تاریخی ادوار کی ایک سیریز ہے۔ قدیم زمانے میں ڈیشینیوں کا غلبہ تھا، جنہیں بالآخر 106 عیسوی میں رومیوں نے فتح کر لیا، جس کے نتیجے میں رومن حکمرانی کا دور شروع ہوا، جس نے زبان اور ثقافت پر دیر پا اثر چھوڑا۔ قرون وسطیٰ نے ولاچیا اور مولڈاویا جیسی الگ الگ سلطنتوں کا ظہور دیکھا، جو اکثر طاقتور پڑوسی سلطنتوں جیسے عثمانیوں، ہیبسبرگ اور روسیوں کے مفادات کے درمیان پھنس جاتے تھے۔ جدید دور میں رومانیہ نے 1877 میں سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کی
اور اس کے بعد 1918 میں ٹرانسلوانیا بنات اور دیگر علاقوں کو شامل کرتے ہوئے متحد ہو گیا۔ جنگ کے دوران میں سیاسی انتشار اور معاشی ترقی کا نشان تھا۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی جب رومانیہ نے ابتدائی طور پر محوری طاقتوں کے ساتھ اتحاد کیا اور پھر 1944 میں فریق بدل لیا۔ جنگ کے بعد کے دور میں کمیونسٹ حکومت کا قیام عمل میں آیا جو 1999 تک جاری رہا۔ وہ انقلاب جو جمہوریت کی طرف منتقلی کا باعث بنا۔ 2007 میں یورپی یونین میں رومانیہ کا الحاق اس کی عصری تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے جو مغربی سیاسی اور اقتصادی ڈھانچے میں اس کے انضمام کی عکاسی کرتا ہے۔ شمال مشرقی رومانیہ میں نوول تھیک ایچ کا علاقہ قدیم ترین یورپی تہذیبوں میں سے ایک کا مغربی علاقہ تھا جسے کیو ٹینی ٹرائی پیلیا ثقافت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قدیم ترین نمک کا کام لنکا گاؤں کے قریب پویانا سلائٹینی میں ہے۔ یہ سب سے پہلے 6050 بی سی ای کے آس پاس ابتدائی نوتھیلک میں سٹار سیوو ثقافت اور بعد میں کوکوٹینی ٹرائفیلیا ثقافت کے ذریعہ پری کوکوٹینی دور میں استعمال کیا گیا تھا، اور اس کی دیگر سائٹ سے شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس ثقافت نے نمکین پانی سے نمک کو بریکیٹیج کے عمل کے ذریعے سے نکالا تھا۔ پونٹک اسٹیپ کو اپنے اڈے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے 7ویں سے 6ویں صدی قبل مسیح کے دوران سیتھیوں نے اکثر ملحقہ علاقوں میں چھاپے مارے۔ وسطی یورپ ان کے چھاپوں کا کثرت سے نشانہ رہا اور پوڈولیا، ٹرانسلوانیا اور ہنگری کے درمیان کے میدان تک سیتھیوں کی دراندازی، جس کی وجہ سے اس دور کے آغاز سے اور 7ویں صدی کے آخر سے نئی چیزیں بشمول ہتھیار اور گھوڑوں کے ساز و سامان جو میدانی علاقوں سے نکلتے ہیں اور ابتدائی سیتھیوں سے وابستہ باقیات وسطی یورپ میں، خاص طور پر یورپ میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تھراسیٹین اور ہنگری کے میدانی علاقے اور موجودہ بیسارابیا، ٹرانسلوانیا، ہنگری اور سلوواکیہ سے مماثل علاقوں میں اس عرصے کے دوران سیتھائی حملوں سے لوساتین ثقافت کی متعدد قلعہ بند بستیاں تباہ ہو گئیں۔ سیتھائی حملوں کے نتیجے میں خود لوساتی ثقافت کی تباہی ہوئی۔ یورپ میں سائتھیوں کے پھیلاؤ کے ایک حصے کے طور پر سیتھین سندھی قبیلے کا ایک حصہ 7ویں سے 6ویں صدی قبل مسیح کے دوران جھیل مایوٹس کے علاقے سے مغرب کی طرف ٹرانسلوینیا کے راستے میں مشرقی پینونین بیسن میں منتقل ہوا، جہاں وہ سگینی کے ساتھ ساتھ آباد ہوئے، اور جلد ہی پونٹک اسٹیپ کے سائتھیوں سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح ڈیشنز کی بات کریں، ڈیشینز جنہیں بڑے پیمانے پر گیٹا جیسے ہی لوگ تسلیم کیا جاتا ہے، رومن ذرائع کے ساتھ بنیادی طور پر ڈیسان کا نام استعمال کیا جاتا ہے، اور یونانی ماہر بنیادی طور پر گیٹا کا نام استعمال کرتے ہیں۔ تھراسیائی باشندوں کی ایک شاخ تھی جو ڈیکا میں آباد تھے، جو جدید رومانیہ مالڈووا سے مماثل ہے۔ شمالی بلغاریہ، جنوب مغربی یوکرین، دریائے ڈینیوب کے مشرق میں ہنگری اور سربیا میں مغربی بنات، موجودہ رومانیہ کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں سب سے قدیم تحریری ثبوت ہیروڈوٹس سے اس کی تاریخ کی کتاب چہارم میں ملتا ہے، جو کہ سی میں لکھا گیا تھا۔ 440 قبل مسیح میں وہ لکھتا ہے کہ گیٹی کی قبائلی یونین کنفیڈریشن کو فارس کے شہنشاہ ڈاریوس دی گریٹ نے سیتھائی باشندوں کے خلاف اپنی مہم کے دوران شکست دی تھی، اور ڈکیائی باشندوں کو تھراسیوں میں سب سے بہادر اور سب سے زیادہ قانون کی پابندی کرنے والے کے طور پر بیان کیا ہے۔ ڈیسین تھریسیائی زبان کی بولی بولتے تھے، لیکن ثقافتی طور پر مشرق میں پروسی سیتھیوں اور 4ویں صدی میں ٹرانسلوینیا کے سیلٹک حملہ آوروں سے متاثر ہوئے۔ ڈیشین ریاستوں کی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، خاص طور پر بورس بیٹا کے زمانے سے پہلے اور پہلی صدی عیسوی سے پہلے، ڈیشن
اکثر مختلف سلطنتوں میں تقسیم ہو جاتے تھے۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا جائزہ۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اس میں تاریخی شواہد جانا شامل ہیں کہ مختلف بادشاہتیں اس دور میں آتی رہیں اور قائم ہوتی رہیں، اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے واقعات پیش ہوتے رہے۔ رومن ڈیسیا کی بات کریں تو بوری بستا کی موت کے بعد اس نے جو سلطنت بنائی تھی وہ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بٹ گئی۔ اسی طرح یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور یکے بعد دیگر حملہ آوروں نے بہت کچھ کیا۔ پھر قسطنطین نے ڈاکیا کی دوبارہ فتح کی۔ اسی طرح سے ہم آگے چلتے جائیں تو ہمیں بہت سارے حملہ کی کہ بنی حملہ اور فتح جب رومانیہ بے چوتھی اور 5ویں صدی میں ہوئی، اٹیلا جیسے طاقتور رہنماؤں کی قیادت میں بن مشرقی میدانوں سے نکلے، پورے یورپ میں پھیلے اور موجودہ رومانیہ کے علاقے تک پہنچے۔ اپنے خوفناک گھڑ سوار فوج اور جارحانہ حکمت عملی کے لیے مشہور ہنو نے مختلف جرمن قبائل اور دیگر مقامی آبادیوں کو زیر کر لیا اور علاقے کے کچھ حصوں پر اپنا کنٹرول قائم کیا۔ خطے میں ان کی موجودگی نے رومانیہ اور اس کے پڑوسی علاقوں کی بعد کی تاریخ کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ بنی حکمرانی عارضی تھی۔ ان کی سلطنت 453 عیسوی میں اتیلا کی موت کے بعد بکھرنے لگی۔ اپنے نسبت مختصر غلبے کے باوجود ہنو کا دیر پا اثر رہا، جس نے بہت ساری تحریکوں کو جنم دیا۔ اسی طرح سے گیپ ڈس رومانیہ رومن سلطنت کے خلاف ہنو کی مہم میں گیپٹس کی شرکت نے انہیں بہت زیادہ مال غنیمت پہنچایا، جس سے ایک امیر گیپٹ اشرافیہ کی ترقی میں مدد ملی۔ اسی طرح سے چلتے چلتے جناب یہ بلقان میں سلابی ہجرت وہ بھی معرض موجود میں آئی اور مختلف واقعات اس دوران بھی پیش ہوئے۔ اسی طرح سے بیزنٹائن ایمپائر بازنطینی شہنشاہ جسٹینین نے انہیں خرید لیا اور وہ شمال مغرب کی طرف جرمنی کی طرف دھکیل دیے گئے۔ اس کی تاریخ کے ڈیٹیل میں جائیں تو بہت زیادہ پیچیدگیاں اور بہت ڈیٹیل سی تاریخ ہے۔ ہوتے ہوتے ان سب سے گزر کے آج کا رومانیہ جدید دور کا رومانیہ معرض وجود میں آیا۔ تو امید کرتے ہیں آج کا یہ مختصر سا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت ڈیٹیلڈ معلومات کو سادہ سی وہ پیش کر سکیں۔ تو دوستو سدا خوش رہیں، سدا شاد آباد رہیں اور اپنے ہمیشہ خوش رہیں۔ بیسٹ آف لک، بیسٹ وشز، اللہ حافظ۔ الحمدللہ۔